اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ کتاب زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت بیداری کا حصہ اول اور دوم، جو کہ کتاب لکھی ہے محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے۔ اس کی پیج نمبر 43 پر ایک واقعہ تحریر ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ لکھتے ہیں کہ 1971 میں مولانا عبد الرحمن بنگالی نے بتایا کہ چند سال قبل میرے ایک دوست مدینہ منورہ میں روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ نماز عشاء کے بعد ان کے دل و دماغ پر یہ خواہش چھا گئی کہ وہ رات روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں گزاریں، مگر یہ ممکن نہ تھا کیونکہ رات کو مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کو نکال کر باہر سے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اور یہ طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن وہ صاحب کسی نہ کسی طرح محافظین کی نگاہوں سے چھپنے میں کامیاب ہو گئے۔ محافظین دروازے بند کر کے جب چلے گئے تو یہ نوافل میں یہ صاحب جو اندر چھپے ہوئے تھے یہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ آدھی رات کو ان کو واش روم میں یا پھر جانا تھا مجبوراً، جس طرح سے نیچر کال ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے مجبور ہو گئے کہ ایک سے دوسرے سے تیسرے دروازے کی طرف انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی دروازہ کھلا ہوا مل جائے تو یہ جلد از جلد باہر نکل جائیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی۔ جب انتہائی مجبوری کا عالم تھا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بزرگ عربی لباس میں ملبوس کہیں سے نمودار ہوئے اور ان کو نزدیک ترین دروازے کے پاس لے گئے۔ اس پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ انہوں نے ان صاحب کو اشارہ کیا تو یہ باہر تشریف لے جائیں۔ اسی طرح غیبی امداد سے ان کو اس مشکل سے رہائی ملی، یعنی کہ وہ اندر لاک ہو گئے تھے، ان کو جانا تھا باہر، بہت مجبوری کی حالت میں باہر جایا نہیں جا رہا تھا کیونکہ جو محافظین تھے اندر کی انہوں نے تمام کے تمام دروازے جو تھے وہ لاک کر دیے تھے۔ تو مولانا صاحب جو یہ واقعہ شیئر کر رہے ہیں، وہ مولانا صاحب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ چونکہ مشکل حالات میں مدد کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفت ہے، لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تشریف لا کر اپنے ایک فدائی امتی کی مدد فرمائی تھی۔ میں نے اپنے دوست کی آنکھوں کو بوسہ دیا جو بحالت بیداری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوئی تھی، اور اس سعادت پر انہیں بہت مبارکباد پیش کی۔ جناب محمد ہاشم مجددی فرماتے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی جو صاحب نسبت تھے اور بڑی کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب درود شریف پڑھتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں، یعنی کہ مسکراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کو ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ واقعہ زیارت فیض بشارت کے پیج نمبر 110 میں بھی پبلش ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ موسیٰ زونی رحمۃ اللہ علیہ کو بحالت بیداری حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیارت ہوتی تھی، اور ان کے اکثر کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ اس کتاب کے علاوہ الطبقات الکبریٰ از علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیج نمبر 273 پر بھی درج ہے۔ حضرت شیخ ابو طلحہ بن عیسیٰ بن ابراہیم بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے ولی اور عارف باللہ تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ کو بحالت بیداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل تھا۔ یہ زبید شہر میں تھے، وہاں کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا احمد تہامی۔ یہ جو قاضی صاحب تھے احمد تہامی، ان کو اس معاملے میں شک تھا، تو وہ جو قاضی صاحب تھے نا، ایک شخص کے ہمراہ شیخ صاحب کی خدمت میں تشریف لائے، تو ان کو دیکھتے ہی شیخ صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر قاضی صاحب جو تھے تشریف تو لے آئے، لیکن وہ آپ کے پاس بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ تو اس شخص نے قاضی صاحب سے کہا، وہ شخص یعنی کہ جو قاضی صاحب کے پاس آیا تھا شیخ صاحب کی خدمت میں، اس شخص نے قاضی صاحب کو خاموش دیکھا تو کہا کہ آپ شیخ صاحب سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس پر قاضی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب میں شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیخ صاحب کے نزدیک جلوہ افروز ہوتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ قاضی صاحب جو تھے خود نیک شخص تھے، اس لیے آپ پر یہ بات کھل گئی اس ٹائم پر، تو ماشاءاللہ سے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ممکن ہے، اور بہت سارے خوش نصیب ہیں،
خوش نصیبوں سے بھی خوش نصیب لوگ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جاگتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ان پر کرم ہوتا ہے۔ وہ جو شیخ صاحب تھے، شیخ ابو طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا 780 میں انتقال ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے اس کتاب کے علاوہ جامع کرامات اولیاء کی جو پارٹ 2 ہے اس کے پیج نمبر 919 میں بھی تحریر ہے۔ سکینۃ الاولیاء یہ کتاب ہے، اس میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کا وقت رخصت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے چارپائی سے زمین پر اتر آئے اور فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کی سانس پھولنے لگی تو ان کے جو خدام تھے انہوں نے آپ کو بستر پر لٹا دیا، اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اس وقت ادا ہو رہا تھا اللہ اللہ، اور وہ مسکرا رہے تھے ساتھ میں، اور اپنے دونوں ہاتھ کو اہل وجد کی طرح ہلاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں جا پہنچے۔ ان کا جو وصال تھا وہ 7 ربیع الاول شریف کو لاہور میں ہوا، اور ان کی نماز جنازہ میں پورا لاہور شامل تھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ قبرستان پیر عمر جو کہ ملتان میں ہے، یہاں پر مدفن ہے۔ یہ عالم دین تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر پڑھاتے وقت کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دقت، ان کو ایسا مسئلہ آ جاتا جس کا حل نہ ہوتا تو یہ کیا کرتے تھے، اپنے حجرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے تھے اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرتے تھے، تو مسئلہ حل ہو جاتا، ان کی سمجھ میں آ جاتا اس کا جو حل تھا، اور پھر وہ باہر آ کر درس میں مشغول ہو جاتے۔ یہ واقعہ درج ہے اولیاء ملتان از فرحت ملتانی کتاب میں، اور اس کا پیج جو ہے وہ 148 اس میں درج ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم و روح کے ساتھ زندہ ہیں، تصرف فرماتے ہیں اور جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں سے اسی طرح اوجھل ہیں جیسے روح اور جسم کے ساتھ زندہ فرشتے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم نوازی کرتے ہوئے پردہ اٹھانا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرانا چاہتا ہے تو وہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی صورت میں دیکھتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ فرمان تنویر الحلق از علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل میں خواہش ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی، اور اس سے بڑی خواہش میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ہو سکتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن اس خواہش کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم یہ دعا کر سکیں، ہمارے گناہ جھڑ جائیں، ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں، نیک عمل ہوں، ہمارے ایسے عمل ہوں کہ ہمیں یہ عطا جب فرمائی جائے تو ہمارے کندھوں پہ ہمارے گناہوں کا عظیم بوجھ نہ ہو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کریں، جتنی ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ شروع میں کم ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، بس شوق اور لگن ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو جو سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کو ورد کرنے کی، شامل کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کریں کہ یا اللہ پاک توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک استقامت عطا فرما، کیونکہ سب سے بڑا راز جو ہے نا درود شریف کے ورد میں وہ استقامت ہے۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں، میں بہت سارے لوگوں سے سن رہی ہوں، فیل بھی کر رہی ہوں کہ درود پاک جو ہے ورد کرنے میں انہیں بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے شیطان ایک ہمارا دشمن ہے، ایک ہمارا نفس دشمن ہے، اور یہ حالات جو ہیں یہ آخری زمانہ میں بہت زیادہ فریکوینٹلی ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، لیکن ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، ہم نے فائٹ کرنا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کسی دن ہمارا ناغہ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ بے شک کم تعداد میں پڑھیں لیکن پڑھیں، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، مس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے ارے وہ تو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ فلاں نے ورد کیا، میں 100 مرتبہ ورد بھی کر لوں تو یہ تو بہت کم ہے۔ نہیں، آپ نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے کہ میں نے کل اتنا پڑھا تھا، آج میں سے زیادہ ورد کروں گی یا کروں گا۔ اگر زیادہ نہیں کرنا، کم از کم جتنا پہلے کیا ہے اتنا تو کیجیے، آہستہ آہستہ تعداد بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو اعلان فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ جو یہ جو اعلان ہے نا اللہ تعالیٰ کا
اس پہ لبیک فرماتا ہے نا جو بھی بندہ جو بھی لبیک کرتا ہے اور درود شریف کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ آپ میں ہم سب اس راستے پر گامزن ہو جائیں جو کہ فلاح کا راستہ ہے اور درود شریف کا راستہ ہے انشاءاللہ۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔